إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ تعریفیں اس رب کی جس نے یہ جہان بنایا، سجایا اور ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائی۔ اہل اسلام کل 14 اگست ہے، اور اگست کے مہینہ شروع ہوتے ہی آوازیں آپ کے کانوں میں پہنچ ہی رہی ہیں۔ نوجوان پارکوں میں اور گلیوں میں پھلجھڑیاں اور پٹاخے بجا رہے۔ 14 اگست ہماری ملی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ اس میں جو مشکلات آئیں وہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ خاندان کے خاندان لٹ گئے اور کٹ گئے۔ مسلمان بیٹیاں ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں ان کی اولادیں پیدا کرتی رہیں اس جرم میں کہ پاکستان بن جائے۔ اہل اسلام وہ سفر نامہ تو وہی لکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا جنہوں نے تاریخ کے اوراق کو پڑھا کہ معصوم بچوں کو قتل۔ ہمارا خاندان بہت بڑا خاندان تھا امبالہ شہر میں، سادات کی نوجوان بیٹیوں کو جمع کر کے آگ میں جلا دیا گیا تھا۔ اس طرح کے کتنے خاندان ہوں گے
جن کی نسلیں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ یہ کوشش تھی محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دیگر قائدین کی کہ ایک ایسا خطہ ہمیں میسر آ جائے جس کا نام انہوں نے پاکستان رکھا تھا، اور قربانیاں دینے والوں کے بیانات جنہوں نے نوٹ کیے وہ یہ کہتے رہے چلو کٹ تو گئے لیکن ایک ملک ایسا ملا جہاں آزادی کی نعمت سے ہم سب کو اللہ ایک جگہ دے دے گا۔ اس کے حصول کا مقصد اور پیچھے محنتیں اور مشقتیں، یہ بڑی درد بھری کہانی، یہ داستان آزادی کی کوئی آسان داستان نہیں۔ یہ ایک بہت کرب والی کہانی ہے۔ ہم مہاجر لوگ ہیں اور ہمارے خاندان نے وہاں سے ہجرت کی تھی۔ مجھے یاد ہے میرے ابا جی اور میری دادی اماں اور نانی اماں وہ کرب بھری کہانی سناتی تھی تو ہفتہ ہفتہ وہ غم نہیں بھولتا تھا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، مقصد کیا تھا؟ دو قومی نظریہ کہ ہم الگ الگ قومیں ہیں، مسلم ایک الگ قوم، اس کا رہن سہن، تہذیب و تمدن، اس کی شریعت، اور ہندو ایک الگ قوم ہے، اس کا رہن سہن، تہذیب و تمدن اپنا ہے۔ پھر مسلم قوم کو یہ سبق دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ایسے ایک خطے کے حصول کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں جہاں صرف رب کی حکمرانی ہوگی، اور اس حکمرانی کے اندر میں پڑھ رہا تھا علماء اہل حدیث کا بہت بڑا کردار، دیگر کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ نمبر ایک ملک کی حصول کے لیے مسلم قوم کو اجاگر کیا گیا۔ نمبر دو، اس ملک کو جب حاصل کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دکھیا کہانی ہے۔ اور نمبر تین، ساری امت کو اس بات پر جمع کیا گیا، بر صغیر کے اندر جتنی مسلم کمیونٹی تھی، کہ پاکستان میں ایک اللہ کی توحید کی حکمرانی ہوگی۔ اب آئیے ہمارے معاشرے میں جو کل 14 اگست کیا سرکار اور کیا ہم آزادی کا مقصد موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر اور یہ پھل جھڑیاں اور رات کو لال حویلی پر چراغاں اور گورنمنٹ کے اداروں پر چراغاں اور سبز ہلالی پرچم لٹکا کر رات 12 بجے آزادی مکمل ہو چکی ہے۔ میں آج کہنا چاہوں گا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، لاکھوں افراد نے، 80 لاکھ افراد نے اربوں کی جائیدادیں چھوڑ کر اس زمین پر بسنے کے لیے انڈیا سے ہجرت کی تھی، اس سے بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی۔
مکہ سے مدینہ آتے ہوئے بھی اتنے افراد نہیں تھے. ہجرت کا مقصد لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا قیام. اور کل کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، کیا سیاسی لیڈر اور کیا لٹیرے اور ڈاکو یہی زبان پر کہیں گے پاکستان کا مطلب کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کو اس کلمہ توحید کا فہم تھا، دیا تھا، یا قائدین جو اس وقت تھے ان کو خود کلمہ توحید کا فہم تھا؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے. میں یہ سمجھتا ہوں نہ قائدین کی اکثریت کو نہ عوام کی اکثریت کو، اور یہی بات مولانا مودودی نے بھی لکھی. جلد دوم کے اندر تحریک آزادی پر جب اس نے کتاب لکھی، کہا جس ہجوم کو لے کر یہ چلے ہیں یہ گندا جوہر ہے جنہیں کلمہ توحید کا فہم نہیں. اور آج اس کے آثار ہمارے ملک کے اندر، جہاں ہم جس خطے، جس شہر اور جس گاؤں کو چھوڑ کر آئے تھے، پاک فضاؤں کے اندر آئیں گے، وہ بتوں کے پجاری، مندروں میں عبادت کرنے والے، وہی عجمی اسلام اس خطے کے اندر بھی ہم ساتھ لے کر آئے. وہ اگر پتھروں کو مورتیاں بنا کر عبادت کرتے تھے تو ہم اپنے مردوں کو دفن کر کے ان کی عبادتیں کر رہے ہیں. فرق کیا؟ فرق کیا ہے؟ دیکھیے تنظیمیں بنتی ہیں، منہج بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں، اخلاص سے محنتیں کرتے ہیں، تنظیم جوان ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے. جب وہ پروان چڑھ جاتی ہے تو کوئی اور اسے ہائی جیک کر لیتا ہے، پھر وہ منہج پیچھے ہٹ جاتا ہے. جس بنیاد پر آپ کو یاد ہے مولانا مودودی نے جب اپنی تحریک کی بنیاد رکھی تھی، وہ چند افراد جو ایک کمرے میں جمع تھے انہیں کلمہ پڑھایا گیا تھا، حالانکہ وہ مسلم تھے، کلمہ پہلے پڑھتے تھے. انہیں کہا تھا اپنے ایمان کی تجدید کریں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم یہ بنیاد رکھ رہے ہیں اس پر کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مشکل کشا صرف ایک، معبود برحق صرف ایک ہے. اور بعد میں پھر تباہی. کہاں گئی وہ تحریک؟ یہی حال اس مسلم قوم کے ساتھ ہوا ہے. لے کر چلنے والے اور سمجھنے والے اور بنانے والے اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے. اللہ اسے قیامت کی دیواروں تک اس نعمت سے ہم کو سرفراز کیے رکھے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے خطے کا حصول. لیکن اب ہمارا مقصد جو بنانے کا تھا وہ مقصد نہ کسی بڑوں کو یاد ہے نہ کسی چھوٹے کو یاد. آپ کل چیک کر لیجئے گا، چوک میں کھڑے ہو کر روکیے گا، کسی دینی طبقے کے آدمی کو اور کسی سیاسی آدمی کو اور اس سے پوچھئے گا کہ کلمہ کا معنی کیا ہے.
جس جھنڈے کو لے کر جا رہے ہو اور نعرہ لگ رہا ہے، ذرا مجھے کلمے کا ترجمہ تو سنائیے۔ اس کے ہاتھ میں دھاگے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں اور گلوں میں منکے اگر پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ لیجئے گا انہیں کلمہ توحید کا فہم نہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس مقصد کو لوگوں کے سامنے رکھیں جس کے خاطر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ وہ کلمہ توحید اور اس کا فہم، اس پر محنت کریں اور لوگوں کو بتلائے کہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد پھر کسی قبر کی آباد کرنا یہ پاکستان کی اس ملک کے ساتھ بغاوت ہے۔ ہمارے تو بڑے یہی کرتے رہے، بڑے یہی کرتے رہے کہ محمد علی جناح کی قبر پر چادر چڑھانا یہ کلمہ توحید اور پاکستان کی آزادی کے خلاف ہے۔ اور شاہ فیصل مرحوم جب اس ملک میں تشریف لائے، بھٹو کا زمانہ تھا، وہ اسے لے کر کراچی پہنچے اور قبر پر بتلایا کہ یہ ہمارے بابا محمد علی جناح کی قبر ہے، چادر پیش کی، کس کو چادر چڑھا دو۔ ہر سربراہ یہی کرتا۔ اور ادھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس اللہ کے مواحد بندے نے کہا تھا میں چادر چڑھاؤں ان پتھروں پر۔ اگر چادر چڑھانی ہوتی شاہ فیصل نے، یہ تاریخی الفاظ اس نے ان حکام کے سامنے کہے تھے، تو میرے اپنے ملک کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر کائنات کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ قبر موجود ہے، میں محمد کی قبر پر چادریں چڑھاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں چادر چڑھائی۔ یہی تو ہم رب سے وعدہ کر کے اس ملک کو حاصل کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں ایسا ملک عطا فرما جس میں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی۔ یہ لا الہ الا اللہ کی حکمرانی اور یہ پاکستان کا حصول اور یہ مقصد اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو بتلائیے کہ 23 مارچ 1940 کو علامہ اقبال نے جو خطبہ دیا تھا وہ کیا تھا؟ ایسا شہر، ایسی بستی، ایسا ملک جو مسلمانوں کا ملک ہو، جہاں پر صرف ایک نظریہ اللہ کی توحید کا نظریہ ہو۔ پھر 14 اگست 1947 کو اللہ نے اس نظریے کے تحت یہ بستی ہمیں عطا فرمائی تھی، چھوٹی سی یہ بستی، لیکن اس میں بستیوں کے رہنے والوں لوگوں کی تعداد کم ہے اور یہاں پر مرنے والوں کے مقبرے زیادہ۔ اور بڑے بڑے حکام اور لیڈر، سیاسی جماعتوں کے سربراہ ان مقبروں پر حاضری دیتے، پتھروں کی عبادت کرتے۔ اللہ کی جنت کہاں اور پاک پتن کے جنت کا دروازہ کہاں؟ کیا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ؟ ابھی پچھلے دنوں اسلامی یونیورسٹی سے ایک نوجوان نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور جتنے آپ کے یہ حکام بیٹھے ہوئے ہمارے سروں کے اوپر، ان کے بڑوں کا ثابت کیا ہے یہ سب کے سب انگریز کے وفادار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کا قتل عام کیا تھا، اور جن کے بدلے میں ان کو دنیا جہان کی زمینیں عطا کی گئی، اور آج
اس لیے محمد علی جناح نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی کہ میرے کوٹ کی جیب کے اندر مسلم لیگ کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کے سب کھوٹے سکے کہ ان کی اولاد کو انگریز نے مسلم لیگ میں شامل کر دیا تھا جن کے بزرگوں نے مجاہدین کا قتل عام کیا تھا۔ یہ بھیڑوں کو چرانے والے چرواہے تھے جنہوں نے کسی انگریز کرنل کو بچایا، جرنل کو بچایا، وفاداریاں کی، مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کے بدلے میں ان کو نذرانے ملے۔ آج وہ سب کے سب اس ملک کے حاکم بنے بیٹھے ہیں، انہیں کیا خبر لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے۔ پوچھئے ان سے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اب کرنے کے کام کیا ہے کہ تربیتی ورکشاپیں قائم کی جائے، گھروں میں شیخ الاسلام کی کتاب التوحید پڑھائی جائے، ایک ایک بچے کو قرآن مقدس کی آیات یاد کرائی جائے کہ اللہ قرآن کے اندر 3 ہی باتیں کرتا ہے کثرت کے ساتھ۔ نمبر 1 اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اب جس نے انگوٹھیاں اور منکے اور چھلے بواسیر کے پہنے ہوئے اسے کیا خبر کہ اللہ کون ہے؟ وہ بھی آزادی منا رہا ہے۔ اللہ کی توحید کو عام کیجئے۔ اور بدقسمتی ہے ہماری کہ ممبروں پر چڑھنے والے ذمہ داران اس توحید کی دعوت کو دیتے ہوئے خوف اور ڈر ان کے دامن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اگر یہی کام نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اور یا علی مدد کا نعرہ بھی لگاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سفر میں ہم ایک ملٹری کے حوالدار کے پاس رات کو ٹھہرے۔ اس نے نماز نہ پڑھی۔ میں نے کہا آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ کہتے کیا ضرورت ہے؟ انڈیا کی سامنے بارڈر ہے، یہ دیکھو آپ نے جانا ہے، وہاں سے گولی آئے گی، یا علی مدد کا نعرہ لگاؤں گا جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ حصول ہے پاکستان کا مقصد۔ جن کے ذمہ داروں کو یہ خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں، کہ جب لا نفی کا کہہ دیے اب اس بات صرف اللہ کی ذات ہے، یہ نفی اور اثبات سے مل کر کلمہ بنا کہ لا الہ، دنیا کے سارے طاغوتوں کا انکار کر کے ہر آستانے اور مقبرے اور گدی نشین اور سجادہ نشین اور سیدوں کا جتنے بھی ہیں سب زندوں اور مردوں کا انکار کر کے ایک حی و قیوم پر ایمان لے کر آ۔ یہ کلمہ توحید کا معنی، یہ اس پاکستان کے حصول کا مقصد، اور یہ مقصد ہم بھلا بیٹھے، یہ مقصد ہم بھلا بیٹھے۔ بڑوں نے تو جان بوجھ کر بھلا دیا کہ قوم لڑتی رہے آپس میں۔ الذین مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ، جب خلافتیں علاقے زمینیں ملا کرتی ہیں، اللہ دیا کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہاں پر اللہ کی توحید کا قیام ہوتا ہے کہ سجدہ اب کسی قبر پر نہیں ہوگا۔ واقاموا الصلاۃ، یہاں جگہ جگہ پر سجدے۔ اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیے کہ ہم نے یہ ملک، یہ پاکستان عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست کے مقبروں کو آباد کرنے کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی، ہم نے تو اس لیے دی تھی کہ اللہ کی زمین پر ایک بالشت بھی کوئی قبر نہ ہو، عبادت ہو تو صرف میرے رب کریم کی عبادت۔
فرق کیا ہے؟ وہاں پر اجمیر کی پوجا کرتے تھے، بارڈر پار ادھر آئے تو یہاں حجویر کی پوجا کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ سوچئے گا ذرا۔ ہندوستان ظلم کرتا ہے کشمیر میں، 5 فروری آئی، اتحاد اور ہاتھوں کی زنجیریں اور جلسے، یہ سب ڈرامے ہیں۔ گھر کے اندر پوری انڈیا کی تہذیب حکومت کر رہی ہے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے اتحاد اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ ذرا ان سے جا کر پوچھ کر تو دیکھو جن کے گھروں میں انڈیا ظلم کرتا ہے، تمہاری اخلاقی حمایت سے وہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ ہائے ہائے، اپنے مقصد کو پہچانیے۔ دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ کی توحید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی، اور اس ملک کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اب لبرل اور دینی طبقہ کشمکش فساد کا شکار ہے۔ ہم اپنے جہاں تک استطاعت ہے وہاں تک اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بٹھا کر یہ تو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ایک اللہ ہی مشکل کشا۔ یہ محرم الحرام ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ محرم کے موضوع پر ہوگا، اور کئی سال کے بعد میں محرم کے مہینے میں جمعے پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ کئی سال ہو گئے محرم میرا ادھر ناغہ ہی رہتا تھا، لیکن آج کیونکہ کل 14 اگست ہے اور دیکھنا مخلوط اجتماع، عورتوں اور مردوں کا پاکستان اس لیے بنایا تھا۔ دیکھیے گا ذرا، اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، ایمانداری سے پوچھ لیجئے گا اپنے آپ سے، پاکستان کا حلالی پرچم چھت پر لگا کر 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آنا مقصد پورا ہو گیا؟ پوچھئے گا اپنے آپ سے۔ ہندو بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کی عقیدے اور نظریے میں نہیں، یہ مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا، بتلا فرق کیا ہے؟ وہ کھڑا کر کے عبادت کرتا ہے، تو لٹا کر عبادت کرتا ہے، وہ کھڑے کے اوپر چادر ڈالتا ہے، تو لٹا کر اس کے اوپر چادر ڈالتا ہے، وہ غیر اللہ کی نظر اور نیاز دیتا ہے، تو غیر اللہ کی نظر اور نیاز دیتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کیوں بچیوں کی عصمت دری ہوئی تھی؟ کیوں گھر کے جوان بچوں کی لاشیں گری تھیں؟ کیوں 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی اس پاکستان پر اپنی جان کا نذرانہ نچھاور کر گیا تھا؟ کیوں لوگوں نے پاکستان سرحد پار کر کے پہنچتے ہی اس مٹی کو بوسہ دیا تھا؟ اس لیے کہ یہاں بری 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 کر دے قسمت کھری کے نعرے لگتے رہے، اس لیے دیا تھا۔ یہ کام تو وہاں بھی ہوتا تھا اور آسانی سے ہوتا تھا، آسانی سے ہوتا تھا۔ یہاں اگر سید کی گائیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، جس کے کھیت میں داخل ہو جائیں، وہ ہٹا نہیں سکتا کہ سید کی گائیں ہیں، اس کا ریوڑ ہے، یہ ہندو تو بڑا خوش ہو کر آپ کو کروا دیتا۔ کیوں ملک حاصل کیا تھا؟ سوچئے گا ذرا۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ باقی رہا آزادی، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہم آزاد ہیں، یہ پورا ایک کئی قسطیں میری بن سکتی ہیں جمعہ کی کہ ہم واقعی آزاد ہیں۔ ہائے ہائے، غلام ہی غلام، نسل در نسل غلام۔ میرا یاد موضوع نہیں کہ ہم آزاد ہیں کہ نہیں، میرا مقصد یہ ہے، پاکستان بنایا تھا، اللہ اس کو آباد رکھے۔ کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ کہ انسان یہاں زمین پر بیٹھ کر اور لوح محفوظ سے پڑھ کر بتلا دے کہ تیری
نسل میں اب کوئی آگے بچہ پیدا نہیں ہوگا. یہ تو ہندو بنیا بڑے آرام سے کر کے بتا دیتا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جیسے بزرگ ہوتے ہیں، شوق تھا ان کے پاس جایا کرتا تھا کہ شاید کوئی ان کے پاس بھی کچھ ملتا ہے کہ نہیں. تو اس نے بڑے ذوق سے سنایا کہ شاہ صاحب کے پاس ایک ہندو پنڈت آ گیا. دونوں مرید جمع ہو گئے مقابلے پر. پنڈت نے کہا دکھاؤں کچھ؟ اس نے کہا دکھاؤ. اس نے ماری اڈاری تو ہوا میں اڑنے لگ گیا. لگے پنڈت کے مرید نعرے مارنے، دیکھا مسئلہ کیا دکھائے گا. مریدوں نے کہا جناب آپ بھی کچھ کر کر دکھائیں. انہوں نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا کہ جا جوتیاں مار مار کے سر سے نیچے لے آ اس کو. جوتیاں گئیں اور اس کے سر پر پڑتی پڑتی اسے نیچے پکڑ کر لے گئے. دونوں کے مریدین بڑے خوش ہیں. ہم نے ہوا میں اڑ کے دکھایا، اس نے کہا ہمارے پیر نے جوتیوں سے بھی. اس لیے پاکستان بنا تھا. ہائے ہائے سوچئے گا. مکہ سے ہجرت پیغمبر کر رہے ہیں، مدینہ آ رہے ہیں. مدینہ کو مدینہ طیبہ کیوں کہا گیا؟ کہ وہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، محمد کریم کا قانون چلے گا. اس لیے ہجرتیں کی ہم نے. کس لیے ہجرتیں کی؟ کوئی فرق تو دکھلا. کوئی فرق تو دکھلا. مسلم کے عقیدے میں اور بنیے کے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ میں بتلاتا ہوں فرق کیا ہے. ہم ایک اللہ کو ماننے والے اور وہ بتوں کی عبادت کرنے والے. ہم اللہ کے ساتھ کسی زندہ اور مردہ کو شریک نہیں کرتے. وہ ہیں کتنے؟ سروے کیا گیا تو کہتے ہیں 1%. باقی سب وہی عقیدے کے مالک. اہل اسلام اپنے بچوں کو سبق پڑھائیں. نمبر 1 یہ ملک ایک نعمت ہے. نمبر 2 یہ نعمت مفت میں تشتری میں سجا کر نہیں ملی. اس نعمت کے پیچھے ایک ظلم کی داستان. عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، جوان، مال و متاع، ایک بہت بڑی کہانی ہے. پڑھا کریں کتاب میں اٹھا کر تاریخ کی، تحریک آزادی کی. وہ کہانیاں سنایا کریں، اپنے بچوں کو احساس ہو یہ ملک. اور نمبر 3 مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ.